بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ فوج کے صرف سیاسی کردار سے اختلاف کریں، لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ غدار ہو گئے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ وہی الزام ہے جو آپ کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام دوسرے لوگ لگاتے ہیں۔ تو یہ کام آپ تو نہ کریں۔ اب اس کا رزلٹ میں آپ کو بتاؤں کیا نکل رہا ہے۔ ہمارے کئی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، کئی میرے رشتہ دار ہیں، وہ پاکستان ہی نہیں واپس آ سک رہے۔ جو آ رہا ہے نا وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک ایک کے ایڈریس نوٹ کیے میں، اور وہ جسٹیفائی بھی ہیں کسی حد تک۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف دوسری جگہ جا کے کمپین چلانا شروع کر دیں۔ سیاسی اختلاف کریں، وہ بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن کہنا غدار ہے، تصویریں لگا کے جوتیاں مارنا، یہ والی حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ تو تیار بیٹھے ہوئے بھائی، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ خان صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا تھا نا، آپ کا تو 4 سال کا تجربہ ہے، ہمارا حکومت فارغ کرنے کا 70 سال کا تجربہ ہے۔ تو اسی شاہی کوئی نہیں ہو خان صاحب۔ اور دیکھیں باجوہ صاحب نے خان صاحب کی حکومت لپیٹ دی، جس نے لانچ کیا تھا نا اسی نے لپیٹ کے بھی گیا، وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم آج بھی طاقتور ہیں۔ تو بھائی طاقتوروں کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے۔ سپیس دیں، 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں، چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھے جائیں۔ اب خان صاحب کو تو بڑا خیال آیا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی ساس کے فوت ہونے کے بھی مہینے بعد ادھر جا کے تعزیت کر لی ہے، اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے بارے میں جو بیان دیا کہ میرے سیاسی مخالف کو بھی باہر ہونا چاہیے۔ تو کل تک جب اس کو ڈیزل کہتے تھے آپ، تو آج پی ٹی اے والوں کو چاہیے کہ خان کو پھر پٹرول نام رکھ دیں اس کا، کیونکہ پٹرول اور ڈیزل ہی بائی بائی ہو سکتے ہیں نا۔ تو میں نام رکھنے پہ آیا نا تو آپ لوگ میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں میں تو مولوی نور سنگھ بسائے نے، تسی تے برگر کھاندے والا دے بندے ہو، تسی شے ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو پٹرول نہ رکھ بھی دیں۔ تو اب چیزیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں اس وقت کہہ رہا تھا اگر یہ اس وقت پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بیٹھتے نا، یہ آج تک باہر بھی نکلے ہوئے ہوتے، 9 مئی بھی نہ ہوئی ہوتی۔ ابھی بھی اگر کوئی ریلیف ملا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دینا، وہ دینا ہے نا تو پولیٹیکل لیڈرز نہیں دینا ہے۔ اگر جو بھی نیکسٹ پرائم منسٹر بنا نا، اس کے دور میں کوئی ریلیف ملے تو ملے، اس سے پہلے کوئی نہیں ملنا۔ اور وہ بھی سائفر کیس ایک خطرناک ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے یہ۔ تو یہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے۔ میں دیکھیں صدر ایوب کو ایکسس آف ایول سمجھتا ہوں پاکستان میں، آج سے نہیں ہمیشہ سے، کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار وطن ڈکلیئر کروا کے اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کیا، وہ پہلا ڈکٹیٹر تھا۔ اس کے باوجود جو اس کی اچھی باتیں ہیں کہ اس کے دور کے اندر ڈیمز بنے، انڈسٹری لگی، ہاں ایک غلط چیز بھی ہوئی کہ قرضے بہت ہم نے اٹھا لیے، وہ ایک معاملہ الگ تھا۔ تو جو پازیٹیو چیز ہے اس کی مانتے ہیں ہم۔ ضیاء الحق ڈکٹیٹر، ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، سنی شیعہ فسادات، قتل و غارت کا بانی، غلط پالیسیز اس کی کہ جو اس نے رشیا کے ساتھ پھڈا لیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی اپنی بڑھائی، ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی ایک پازیٹیو چیز تھی کہ اس نے جو بھٹو صاحب نے پاکستان کا اٹامک والا معاملہ شروع کیا تھا، یہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ڈاکٹر عبد القدیر کو انہوں نے بلوایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا۔ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے تو ضیاء الحق نے پہنچایا، یہ اس کا کریڈٹ ہے بھائی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ $5 ارب اس وقت آفر کیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور بنایا۔ 6 دھماکے کیے، 5 اس کے جواب میں، اور 6 انہوں نے جو پہلے انڈیا نے کیا ہوا تھا نا کئی سال پہلے، اس کے جواب میں 6 پورے کیے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ موٹر وے بنوائی انہوں نے، آپ کے ملک کے اندر اس وقت سب لوگ بات کرتے تھے، اس وقت 35 ارب کی موٹر وے بنی تھی، آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنا کے آپ دے سکتے، اور آپ کی لائف لائن بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ بے نظیر بھٹو، چاند پہ کھیل کے اس عورت نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے لی ہے۔ وہ آپ ذرا ہمارے جو بھائی ہیں نا فیصل وڑائچ، جو دیکھو سنو جانو والا چینل چلاتے ہیں، اس میں ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے۔ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا ہے۔ ہم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو غدار وطن نہیں سمجھتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائیں اپنے کسی دنیاوی لالچ میں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے،
لیکن اوور آل سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد سب سے بڑا بدماش جو تھا مشرف، میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا، اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے. چند ڈالرز کے پیچھے اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا، ہمارے فوجی شہید ہوئے، عوام شہید ہوئی، علماء شہید ہوئے، دشمنیاں بن گئی دو ملکوں کے درمیان جو دونوں مسلمان تھے. اس کے باوجود ایک اس کے کریڈٹ میں چیز ہے، نیسکوم کا ادارہ اس نے بنایا. میزائل ٹیکنالوجی جو بے نظیر بھٹو نے صرف شروع کی تھی اس کو ایپیکس تک پہنچایا مشرف صاحب نے. اور یہ وہ دور تھا جب میں بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں جاب کرتا تھا، اس لیے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. اس لحاظ سے مشرف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد آگے زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 5 سال وہ بجلی نہیں پوری کر سکے، لوڈ شیڈنگ 8-9 گھنٹے تک چلی گئی. لیکن ایک ان کی خوبی تھی، بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے بجائے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے، 9 مئی کروانے کے، انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا. گرچہ 3 دن جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. یہ بہت اچھا پروگرام جس کو پوری دنیا نے مانا، اور اس پروگرام کو پھر بعد والی حکومتوں نے بھی چلایا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا پتہ نہیں اب بجلی ہماری پوری ہوگی کہ نہیں. انہوں نے بجلی والا معاملہ 3 سال لگا کے اس کو، اب بھی پاکستان کے پاس فالتو بجلی ہے. وہ آئی پی بیس والا جو چکر ہوا ہے نا، وہ ایک لادہ چکر ہے. وہ اس کے ساتھ سی پیک نے کمپلیٹ ہونا تھا. سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا نا تو بجلی ہمیں سستی ملتی. وہ آدھا کام تو ہو گیا کہ ہم نے کارخانے تو لگا لیے مہنگے مہنگے، اور ان کے بجٹ جہاں سے میٹ ہونے تھے وہ سی پیک جو آ کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں رک گیا. اگر وہ ہو جاتا ہے، انڈسٹریل زون بن جاتے تو یہ بجلی ہماری ضرورت تھی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آپ کو ایک رخ بتایا جاتا ہے، دوسرا رخ کا پتہ ہی نہیں ہے. خیر بجلی انہوں نے پوری کی. اور اس کے بعد ڈان لیگز والا معاملہ جو ہوا، میں اس میں ان کے ساتھ ہوں. بعد میں ہم نے بھی مانا سب نے. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار آئی، ڈان لیگز ہی ہماری جو ہے وہ پالیسی بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے یا لائے گئے جس طریقے سے بھی، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ شروع کیا، جو سٹارٹ تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا لیکن اسے منطقی انجام تک انہوں نے پہنچایا. پھر یو این او میں یا باقی فورمز کے اوپر اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو اویئرنیس دی خان صاحب نے. اس زمانے میں میری ویڈیوز آ رہی تھی، لوگ سمجھ رہے میں خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں بھائی، وہاں جا کے کوئی پاکستانی نان مسلم بھی اگر اسلامو فوبیا کے حوالے سے بولے گا، اسلام کے حق میں بولے گا، میں اس کی بھی تعریف کروں گا. میرا کرائٹیریا خان یا نواز شریف نہیں ہے. ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، یا اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. اس تو بعد جو کچھ ہوا وہ تو پھر اللہ معافی، ہون تک جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے اور کمزوریاں ساروں میں موجود ہیں. آپ کا رائٹ ہے، آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں. میں نے تو دیکھیں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب قائم رہے اپنی بات کے اوپر، کیونکہ انہوں نے تو ہر بات پہ یو ٹرن لیا ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اللہ کرے کہ اس پہ بھی قائم رہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، جس دن ملک یہ بندہ چھوڑ گیا نا، اس دن پی ٹی آئی والوں کو چاہیے خودکشی نہ کرے، لیکن کم از کم اس بندے کو پھر آپ نے معاف نہیں کرنا. ہاں سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس کے پلے ایک ہی خیر رہ گئی ہے، باقی ہر بات میں اس نے یو ٹرن لیا ہے. اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. اور اگر وہ قائم رہے اور 9 مئی والا معاملہ جو مس ہینڈل ہوا انجانے میں یا جان بوجھ کے، اسے کنڈیم کرتے رہے، میں اگلے 2024 میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا. اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ پہلے میں بہت بیٹھا. 2013 میں نے خان کو ووٹ ڈلوائی تھی ہزاروں لوگوں سے، 14 میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے. 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں گیا ہے اسٹیبلشمنٹ دیتا ہوں اس ٹائم پی ٹی آئی. علی بھائی آپ کو نہیں پتا، فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں. اور آج فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مجھے پتا تھا یقیناً فوج کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ، لیکن سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ لچ فرائی کرتی ہے وہ غلط ہے. خان کو 2014 میں نے چھوڑا اس وجہ سے تھا. ہاں جو مذہبی اس پہ حملے ہوتے تھے وہ کسی پہ بھی ہوں میں کھڑا ہوتا ہوں. تو سری لنکن کے لیے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی کہ یہ غلط کام کیا آپ لوگوں نے. تو اب سری لنکن تو وہ مسلمان بھی نہیں تھا، تو انہیں مذہب کا غلط الزام نہیں لگنا چاہیے. تو وہ لوگ اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں، کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اپنے
اصول اور مبادی ایک رکھیں. یہ نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے بدلیں. ہاں لرن بندہ کر سکتا ہے, غلطی بھی لگ سکتی ہے, مجھے بھی کئی معاملات میں غلطی لگتی ہے, رجوع کر لینا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.